بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے متعدد حربے آزمائے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہے۔ ابو لہب کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور اللہ کے حکم سے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان اور قبیلہ قریش کو اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت ابو لہب نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توہین آمیز کلمات پھینکتے ہوئے کہا کہ یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہی سورۃ اللہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے اللہ کی طرف سے بد دعا کی گئی اور ان کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کی خبر دی، اور اس کا ترجمہ ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ام جمیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی۔ دونوں میاں بیوی اسلام اور پیغمبر کے خلاف ہر موقع پر سازش کرتے تھے۔ سورۃ اللہب کی پیشین گوئی کے مطابق ابو لہب کا انجام نہایت ہی ذلت آمیز ہوا۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب کو جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ایک عجیب بیماری عدسہ لاحق ہوئی۔ یہ ایک شدید متعدی بیماری تھی جو طاعون جیسی معلوم ہوتی تھی۔ جب ابو لہب اس بیماری کا شکار ہوا تو اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ اس کے قریب جانے سے کترانے لگے، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا تھا، اور گھر والے بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کے جسم کو چھونے سے ڈرتے تھے۔ دونوں اور اس کی لاش گھر میں پڑی رہی اور کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بالآخر کچھ لوگ مجبوراً اس کی لاش کو لکڑیوں کے ذریعے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک آئے اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یوں ابو لہب کا انجام ذلت رسوائی آمیز تھا، جیسا کہ سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید دشمن تھی اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانے میں پیش رہتی تھی، اس کا بھی انجام نہایت ہی عبرتناک ہوا۔ قرآن میں ذکر کیا گیا تھا کہ یعنی ایندھن اٹھانے والی۔ مفسرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اسلام کے خلاف سازشیں اور رکاوٹیں پیدا کرتی رہی، اور آخرت میں اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی جو اس کی ذلت اور عذاب کی علامت ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ایک واضح مثال ہے کہ کیسے اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بھی ذلت آمیز انجام کا سامنا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اور انجام پر اس شخص کے لیے عبرت کا نشان ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔